ناظرین، غزہ سے آئی ایک اچھی خبر اور سوڈان سے آئی ایک انتہائی افسوسناک خبر۔ اسرائیلی فوج نتزارم کوریڈور سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ لاکھوں فلسطینی 15 ماہ بعد گھروں کو روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کو القسام کا زبردست جھٹکا، صہیونی قیدیوں کی حوالگی کے دوران سمارٹ ایکشن سامنے آیا۔ سوڈان کے شہر دارفور میں سعودی اسپتال پر ڈرون حملہ، 70 افراد جان سے گئے، جبکہ ایران نے اپنے سب سے خطرناک ڈرون کو غزہ کا نام دے دیا ہے اور اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ اور امریکہ سے 2000 پاؤنڈ وزنی بم ملنے کی اجازت پر نیتن یاہو کا رد عمل سامنے آیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، غزہ سے جبری بے دخل کیے گئے فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی شروع ہو گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج نتزارم راہداری سے پیچھے ہٹ گئی ہے، جس کے بعد جبری بے دخل کیے گئے لاکھوں فلسطینی شمالی غزہ واپس لوٹ رہے ہیں۔ اس حوالے سے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ جانے والے نتزارم روڈ کو کھول دیا گیا ہے۔ فلسطینیوں کو پیدل شمالی غزہ میں اپنے گھروں کو جانے کی اجازت ہے، جبکہ گاڑیوں کو تلاشی کے بعد صلاح الدین شاہراہ سے شمال کی طرف جانے کی اجازت ہوگی۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت بے گھر فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی کا عمل ہفتے کے دن شروع ہونا تھا، مگر اس سے قبل ہفتے کے روز اسرائیلی فوج نے لاکھوں فلسطینیوں کو شمالی غزہ جانے سے روک دیا تھا۔ جبکہ ناظرین، دوسری جانب سوڈان کے علاقے دارفور میں اسپتال پر ڈرون حملے میں 70 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملے میں سعودی اسپتال کو نشانہ بنایا گیا، جس میں اب تک 70 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ مقامی انتظامیہ نے حملے میں باغی فورسز کے ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ سعودی عرب نے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مغربی سوڈان میں اسپتال پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایک اہم معاملہ ناظرین یہ ہے کہ ایران نے اپنے سب سے خطرناک اور سب سے بڑے ڈرون طیارے کو غزہ کا نام دے دیا ہے۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایروسپیس فورس نے جنوبی ایران میں ایک بڑی فوجی مشق کے موقع پر ایک ہائبرڈ آپریشن کے دوران غزہ کے نام سے ایک ہیوی ڈیوٹی ڈرون کی نقاب کشائی کی ہے۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے میجر جنرل حسین سلامی اور فضائیہ کے سربراہ جنرل حاجی زادہ نے ڈرون طیارے کی کارکردگی کا نظارہ کیا۔ ڈرون طیارے نے اپنے ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ سپاہ پاسداران کے مطابق اس بغیر پائلٹ طیارے کی رینج 1000 کلومیٹر ہے اور یہ کم از کم 500 کلوگرام کا پے لوڈ لے سکتا ہے۔ اتوار کو مشق کے دوران دمشق کے 8 فرضی اہداف کو اس نے کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ناظرین، یہ ڈرون 35 گھنٹے کی شاندار پرواز برداشت کر سکتا ہے اور 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سمندری سفر کی رفتار کا حامل ہے۔ غزہ ڈرون کے آپریشنل ریڈیس کا تخمینہ تقریباً 4000 کلومیٹر ہے اور یہ ایک ہی پرواز میں 13 میزائل لے جا سکتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے شکریہ کی صدائیں دوسری جانب بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دفاع کے لیے اسرائیل کو بھاری ہتھیار دینے کی نئی اجازت پر اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں تعریفی کلمات کہے ہیں۔ نیتن یاہو نے ایک ویڈیو بیان میں صدر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع، مشترکہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے اور پرامن اور خوشحال مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہتھیار دینے کے وعدے پر عمل کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اتوار کو اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سائر نے بھی اسرائیل کو اہم دفاعی ہتھیار پہنچانے پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے گزشتہ سال اس وقت 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کی فراہمی روک دی تھی جب یہ ظاہر ہوا تھا کہ اسرائیل غزہ کے رہائشی علاقوں میں ایک بڑا زمینی آپریشن شروع کرنے والا ہے۔ واشنگٹن اس آپریشن کا مخالف تھا۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اسرائیل نے جن ہتھیاروں کی درخواست کی تھی اور ادائیگی بھی کی، لیکن بائیڈن نے وہ نہیں بھیجے، اب وہ سب ہتھیار بھیجیں گے۔ یہ ایک دوگلی پالیسی ہے۔ ایک جانب آپ امن کی بات کرتے ہیں اور دوسری جانب وہ ہتھیار دے رہے ہیں جس سے وہ مزید نسل کشی کر سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی 15 ماہ وہاں پر بربریت کی گئی، اور اب اگر بربریت شروع کی جاتی ہے تو کون روکے گا؟ آپ روکیں گے؟ آپ نے تو پہلے بھی اس کا ساتھ دیا، اب دوبارہ سے اس کو وہی ساز و سامان دے رہے ہیں۔ آپ امن کے دائی بنے بیٹھے ہیں، لیکن امن کے حوالے سے آپ کی کوئی کاوش عملی طور پر نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر کون روکے گا؟ صرف ایک وعدہ اگر آپ نے کیا کہ میں جنگوں کو رکواؤں گا، اور وہ معاہدہ تھا جو 6 مہینے پہلے طے ہو رہا تھا، اور پھر ایک دن پہلے اس کو طے کیا گیا، 6 مہینے مزید بربریت کی گئی۔
تو یہ کیسے امن ممکن ہو پائے گا؟ اب دنیا کو اس حوالے سے کیسے قائل کریں گے؟ اور ویسے تو یہ خاموش تماشائی ہیں، مسلمان ممالک بھی صرف تماشا دیکھتے ہیں اپنوں کے شہید ہونے کا، عملی طور پر کوئی اقدام نظر نہیں آتا۔ جبکہ کچھ آگے بڑھیں تو ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ غزہ میں نیتن یاہو کے اہداف کی ناکامی اور القصام کے جنگجوؤں کی جانب سے اسرائیل اور پوری دنیا کو پہنچنے والے بڑے صدمے کا ذکر کرتے ہوئے اتوان نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے نیتن یاہو کو جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور کیا وہ مزاحمت کے بہادر جنگجو تھے جنہوں نے اسرائیلی فوج کو بے بس کر دیا، ٹرمپ نے نہیں۔ غیر علاقائی اخبار رائے الیوم کے مدیر اور معروف فلسطینی تجزیہ کار عبدالباری اتوان نے ایک اداریے میں غزہ میں جنگ بندی اور مزاحمتی قوتوں کی طاقت کے مظاہرے سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا کہ القصام برگیڈ حماس تحریک کا فوجی ونگ کے جنگجو نے نہ صرف جنگ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں بلکہ صہیونیوں کے حوصلے کو شکست دینے میں بھی کامیابی حاصل کی۔ جہاں ان سینکڑوں جنگجوؤں نے غزہ میں فوجی پریڈ کر کے نہ صرف صہیونی ریاست کو بلکہ پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ عبدالباری اتوان نے مزید کہا کہ القصام کے جنگجو انتہائی خوبصورت سبز کپڑوں اور اپنے ذاتی ہتھیاروں کے ساتھ سرنگو سے باہر آ رہے تھے، اور ان سرنگوں سے جب وہ باہر آئے اور انہوں نے ایک عظیم عالمی تقریب کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے استعمال کیا، ایک ایسے وقت میں جب نیتن یاہو نے مسلسل دعویٰ کیا کہ القصام برگیڈ 15 ماہ کی جنگ کے دوران کمزور بلکہ ختم ہو چکی ہے۔ فلسطینی تجزیہ کار نے وضاحت کی کہ یہاں ہمیں ان 3 اسرائیلی خواتین قیدیوں کے مسکراتے ہوئے چہروں کا ذکر کرنا ہوگا جنہیں جنگ بندی معاہدے کے مطابق قیدیوں کے تبادلے کے پہلے مرحلے میں رہا کیا گیا تھا۔ یہ قیدی بہت اچھی جسمانی اور ذہنی حالت میں تھے، جیسے وہ کسی لگژری ہوٹل میں رہے ہوں یا کسی کانسرٹ سے واپس آ رہے ہوں۔ اس کے علاوہ ان قیدیوں کے محافظوں القصام کے جنگجوؤں کی جانب سے غزہ سے ریڈ کراس کی گاڑیوں کے ذریعے غزہ سے نکلنے پر انہیں علامتی تحفے دینے کا ایک ہوشیار اقدام، ایک بہت ہی دلچسپ اقدام تھا۔ مضمون میں ان کی جانب سے یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ اگرچہ امریکہ اور یورپ نے القصام کے جنگجوؤں کو دہشت گردی کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے، لیکن ان جنگجوؤں نے انسانیت کے عروج کا مظاہرہ کیا، جبکہ مغربی تہذیب کے سفیر اور نمائندے صہیونی قیدیوں کی عصمت دری کرتے ہیں اور ان کے ساتھ نازیوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے واضح مثال فلسطینی مجاہدین خاتون خالدہ جرار کی تکلیف دہ صورتحال ہے، جنہیں قیدیوں کے تبادلے کے پہلے مرحلے میں رہا کیا گیا تھا۔ مزاحمتی جنگجوؤں نے نیتن یاہو کو جنگ بندی پر مجبور کر دیا۔ فلسطینی تجزیہ کار نے مغربی کنارے کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے زور دیا کہ مغربی کنارے میں مزاحمت کی آگ بھڑکنا، شہادتوں کی کارروائیوں میں توسیع اور جنگ بندی کے پہلے دن قابض فوج کی صفوں میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے ساتھ ساتھ مختلف محاذوں پر فلسطینی مزاحمت کے تسلسل کی تصدیق کرتا ہے۔ اس دوران جس نے نیتن یاہو کو شکست کا پیالہ پینے پر مجبور کیا، یعنی جنگ بندی قبول کرنا اور اپنے عہدوں سے دستبردار ہونا، وہ نیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں تھا بلکہ القصام برگیڈ، سریہ القدس الاقصی اور اس کے شہداء برگیڈ اور مزاحمت کے وہ تمام جنگجو تھے جنہوں نے غزہ یا مغربی کنارے اور ان سے پہلے اپنی صفوں میں بھاری جانی نقصان کے ساتھ صہیونی فوج کو شکست دی۔ اس تحریر کے مطابق نیتن یاہو ناکام رہے اور اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل نہیں کر سکے، جن میں غزہ کی پٹی میں مزاحمتی تحریکوں کی تباہی، غزہ کے تمام لوگوں کی نقل مکانی اور پٹی میں اسرائیلی بستیوں کا قیام شامل ہے۔ لہٰذا ہم اس بات کا امکان نہیں سمجھتے کہ نیتن یاہو اقتدار میں رہنے کی امید میں جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے اختتام سے قبل اگلے چند دنوں میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو غزہ کے خلاف نسل کشی اور 15 ماہ کی جنگ کے دوران نیتن یاہو جو اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں وہ جنگ میں دوبارہ حاصل نہیں ہوں گے، اور اسرائیل کی جانب سے جنگ میں واپسی کے کسی بھی اقدام کا جواب مغربی کنارے، یمن اور شاید لبنان اور عراق کی جانب سے بھی دیا جائے۔ عبدالباری کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں ہمارے لوگ مزاحمتی بٹالین، خاص طور پر القصام برگیڈ کی فتح اور شاید مہینوں کی غیر موجودگی کے بعد ابو عبیدہ القصام برگیڈ کی واپسی کا جشن منا رہے ہیں۔ ہم اس فتح کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم یمن کے علاوہ کسی بھی عرب رہنما کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ہم القصام برگیڈ کی مضبوط انداز میں جنگ میں واپسی کی تیاری پر زور دیتے ہیں۔ مزاحمت نے جنگ کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ مذاکرات کا انتظام کرنے کی اپنی عمدہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام فلسطین کی آزادی اور مزاحمت کی عظیم جنگجوؤں کی طرف سے عربوں اور مسلمانوں کے وقار کی بحالی قریب ہے، اور یہ صرف وقت کی بات ہے، کیونکہ اسرائیل نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، وہ صرف انفراسٹرکچر یعنی وہاں پر جو بلڈنگز تھیں ان کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوا، وہاں پر نسل کشی کرنے میں کامیاب ہوا، لیکن حوصلہ اور وہ جذبہ توڑنے میں ناکام نہیں ہوا۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔